وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا تھا بچڑے کو معبود، ان قریب واقع ہوگا ان پر غضب ان کے رب کا اور ذلت دنیا کی زندگی میں، اور اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہم جھوٹی باتیں گھڑنے والوں کو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کام کیے برائی کے پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور ایمان لے آئے، یقیناً تیرا رب اس کے بعد ضرور معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب ٹھنڈا ہوا موسیٰ کا غصہ تو اٹھا لی اس نے تختیاں، اور اس کی تحریروں میں تھی ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور منتخب کیے موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہماری مقرر کی ہوئی میعاد پر۔ پھر جب آ پکڑا ان کو زلزلے نے، کہا اس نے اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان کو پہلے ہی مجھ سے، تو کیا ہلاک کر دے گا تو ہمیں اس پر جو کیا ہے؟ بے عقل لوگوں نے ہم میں سے نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش۔ گمراہ رہنے دے تو اس میں جسے چاہے، اور ہدایت بخش دے جسے تو چاہے، اور تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو بخش دے ہمیں اور رحم کر ہم پر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آتے ہیں، آ کے بتاتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے یہ احکامات دیے ہیں، ان پہ تمہیں عمل کرنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ مسلمان ہی تھے نا اپنے وقت کے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، ہمیں تو یقین نہیں آتا، ہم تمہارے ساتھ جائیں گے، اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی، بے شک ہم رجوع ہو چکے تیری طرف۔ فرمایا اس نے کہ جو میرا عذاب ہے ڈالتا ہوں میں اسے جس پر چاہتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر، سو ان قریب لکھ دوں گا میں اس کو ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں پھر وہی بات آ گئی کہ آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 157 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، وہی جسے پاتے ہیں وہ لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں، حکم دیتا ہے وہ انہیں نیکی کا اور روکتا ہے وہ انہیں برائی سے، اور حلال کرتا ہے وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو اور حرام ٹھہراتا ہے ان پر ناپاک چیزوں کو، اور اتارتا ہے ان پر ان کے بوجھ اور طوق جو تھے ان پر۔ تو جو لوگ ایمان لائے اس پر اور رفاقت کی اس کی اور مدد کی اس کی اور پیروی کی اس کی نور کی جو نازل کیا گیا ہے اس کے ساتھ، تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور کہہ دو کہ اے لوگو، یقیناً میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف، وہ جس کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہی زندگی بخشتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اس کے کلام پر، اور پیروی کرو اس کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں کچھ لوگ ہیں جو راستہ بتاتے ہیں حق کا اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، اور بانٹ دیا ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں قوموں کی طرح، اور وہی بھیجی ہم نے موسیٰ کی طرف جب پانی طلب کیا اس کی قوم نے، اور کہ مارو اپنی لاٹھی پتھر پر تو پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے، بے شک معلوم کر لی ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ، اور سائبان بنا دیا ہم نے ان پر بادل کو، اور نازل کیا ہم نے ان پر من و سلوہ، کھاؤ پیو اور حلال چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور نہیں کیا انہوں نے ہمارا نقصان بلکہ اپنی جانوں کا نقصان کیا۔ دیکھیے جب یہ لوگ وادی تیہ میں آتے ہیں تو وہاں تو پورا میدان تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت تھی کہ من و سلوہ آسمان سے اترتا تھا جس کو یہ کھاتے تھے، اور ایک بادل سارا وقت ان کے اوپر سائبان کی طرح رہتا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ سکونت اختیار کر لو اس شہر میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، اور کہنا بخش دے اور داخل ہونا بستی کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، معاف کر دیں گے ہم تمہارے گناہوں کو، ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ ان کو فلسطین کیونکہ واپس جانا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان کو کہو کہ تم فلسطین میں داخل ہو جاؤ، جیسے تم بیت المقدس کی طرف جاؤ گے تو تمہیں فتح مل جائے گی۔ لیکن ان کا کہنا کیا تھا کہ اے موسیٰ، وہاں تو اتنے بہادر لوگ، اتنے بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، اتنے طاقتور ہیں، ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے، جب تمہیں فتح مل جائے گی تو پھر ہم اس بستی میں داخل ہو جائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے اس لفظ سے جو مختلف تھا اس سے
جو کہا گیا تھا ان کو، تو بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کو کہو کہ جب یہ بستی میں داخل ہوں تو خطتن خطتن کہتے ہوئے داخل ہونا، جس کا مطلب یہ تھا کہ استغفار، جیسے ہم استغفار کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا۔ انہوں نے کیا کیا کہ خنتتن خنتتن اس کے بدل کے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے گندم جیسے کہتے ہیں کہ وہاں پہ گندم ہوگی، یا مذاق سے اس لفظ کو ہی چینج کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔